السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں آپ سب صحت اور ایمان کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ غزہ پر اور فلسطین پر حالات دن بہ دن بدترین ہوتے جا رہے ہیں، اور افسوس کی بات ہے کہ ہم نے ابھی تک کوئی بڑا قدم نہیں اٹھایا۔ اور ہمیں جو اصل بات ہے یہ ہے کہ ہمیں تو وار اسٹریٹجیز نہیں پتہ کہ اگر ہماری کسی ملک کے ساتھ کوئی ظلم زیادتی ہو رہی ہے تو ہم نے کس طرح سے اس سچویشن کا سامنا کرنا ہے۔ تو اس کے لیے مجھے آج ایک آیت قرآن سے ملی ہے، سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے۔ ہم اس میں سے وار اسٹریٹجیز کے بارے میں پتہ لگے گا، اور دو گروہوں کے بارے میں اس میں ڈسکس کریں گے ہم، اور آپ لوگوں نے کمنٹ میں بتانا ہے میری پوری ویڈیو دیکھنے کے بعد کہ وہ کون سے دو گروپس ہیں جن کے بارے میں ہم ڈسکشن کریں گے، اور ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ ہم کس طرح سے وار اسٹریٹجیز میں کون سی حکمت عملی اپنائیں، کون سی تدبیریں کریں تاکہ دشمن کا سامنا کر سکیں۔ تو آئیے چلتے ہیں آیت کی طرف۔ سورہ محمد کی آیت نمبر 4 ہے، فَإِذَا لَقِيتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ، پھر جب تم ملو ان سے جنہوں نے کفر کیا تو مارنا ہے گردنوں کا، حَتَّى إِذَا أَثْخَنْتُمُوهُمْ فَشُدُّوا الْوَثَاقَ، یہاں تک کہ جب خوب خون ریزی کر چکو تم ان کی پھر مضبوط باندھو بندھن۔ فَإِمَّا مَنًّا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً، پھر خواہ احسان کرو اس کے بعد اور خواہ فدیہ لو، حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا، یہاں تک کہ رکھ دے جنگ ہتھیار اپنے۔ ذَلِكَ، یہ ہے حکم، وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَانتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَ بَعْضَكُمْ بِبَعْضٍ، اور اگر چاہتا اللہ البتہ وہ بدلہ لے لیتا ان سے، اور لیکن تاکہ وہ آزمائے تمہارے بعض کو ساتھ بعض کے۔ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَالَهُمْ، اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں تو ہرگز وہ ضائع نہیں کرے گا ان کے اعمال۔ تو دیکھیں، پہلے پارٹ میں ہمیں 4 اسٹریٹجیز کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اور وہ اسٹریٹجیز یعنی کہ جنگ کے رولز ہیں کہ ہمیں جنگ میں کس طرح سے سچویشن کا سامنا کرنا ہے۔ پہلے تو جب بھی ہم پہ کوئی آمنا سامنا ہو دشمن کا تو ہم نے گردن پہ مارنا ہے، اور گردن پہ مارنے کا حکم اس لیے دیا گیا ہے کہ گردن پر مارنے سے انسان زندہ نہیں رہتا، اور ہمارا جنگ کا مقصد ہی جب اصل قوت کو ختم کرنا ہے جو ہمارے دین میں رکاوٹ بن رہی ہے، تو اس میں تو پھر آبویسلی ہم دوسرے کو اسی لیے ماریں گے نا تاکہ ہمارا فتنہ جو ہے جو رکاوٹ دین میں وہ ختم ہو جائے، تو اس لیے گردنوں پہ مارنے کا حکم ہے۔ سیکنڈ پوائنٹ آتا ہے کہ خوب خون ریزی کر چکو تم، یعنی بے دریغ قتل کرنا، کیونکہ اور بے دریغ قتل میں بھی ہماری جو نیت ہے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم دین کے سر بلندی کے لیے کام کر رہے ہیں، اس میں ہماری دنیاوی کوئی بھی خواہش نہیں ہونی چاہیے، کسی کے جیسے ہماری کسی کے ساتھ دشمنی ہو جائے تو ہماری یہ نہیں ہونی چاہیے کہ ہم اپنی دشمنی کی بیس پر کسی سے جنگ کر رہے ہیں، بلکہ ہم دین کے فلاح و بہبود کے لیے کر رہے ہیں۔ پھر تھرڈ پوائنٹ آتا ہے کہ پھر مضبوط باندھو بندھن، یعنی جو ہمیں جنگ کے دوران قیدی وغیرہ ملتے ہیں تو ہم نے ان کو لے لینا ہے، ان کو صحیح طرح سے پکڑ لینا ہے تاکہ وہ بھاگ نہ جائیں۔ پھر خواہ احسان کرو اس کے بعد اور خواہ فدیہ لے لو، یعنی پھر ہم نے قیدیوں کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے کہ احسن سلوک کرنا ہے ان کے ساتھ، ان کو قتل نہیں کرنا، اور فدیہ کے بغیر ہم رہا کر سکتے ہیں جیسے ہم اس ٹائم ہم جیسا چاہ رہے ہوں، ٹھیک ہے۔ بس یہ پوائنٹ ذہن میں رکھنا ہے کہ ان کے ساتھ کسی بھی طرح کی زیادتی نہ ہو۔ اس کے بعد سیکنڈ پوائنٹ یہ آتا ہے کہ اس سب کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ جان لے تمہارے بعض کو ساتھ بعض کے، مسلمانوں کو کفار کے مقابلے آزمایا جائے کہ کون اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے، کون دین کی آواز بنتا ہے، دین کی سربلندی کے لیے کام کرتا ہے۔ اور لاسٹ میں یہ بات کی گئی ہے، اور وہ لوگ جو مارے گئے اللہ کے راستے میں تو ہرگز نہ وہ ضائع کرے گا ان کے اعمال۔ وہ کون لوگ ہیں؟ فلسطینیوں پر ظلم ہو رہا ہے نا، تو فلسطینی لوگ شہید ہو رہے ہیں، اللہ ان کے اعمال کی قدردانی کرے گا، ان کو جنت میں اعلیٰ مقام دے گا۔ یہاں پر 2 گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے، پہلا گروہ جو ظلم کر رہا ہے، ٹھیک ہے، جس نے ظلم کی ہر حد پار کر دیا ہے، اور دوسرا گروہ وہ ہے جو مظلوم ہے، جو اللہ کی راہ میں
قربانیاں دے رہا ہے تو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال کبھی بھی ضائع نہیں کرے گا۔ اور پھر شہید کے خون کا پہلا قطرہ جب زمین پر گرتا ہے تو اس سے پہلے ہی جنت کے دروازے اس کے لیے کھول دیے جاتے ہیں، اور شہیدوں کے لیے پل صراط پر چلنا آسان ہوتا ہے، یعنی پل صراط پر جب ہم لوگ چلنا ہوگا آپ لوگوں کا تو ان کے لیے وہ آسان ہوگا، اور جنت کی طرف راستہ اللہ تعالیٰ دکھائیں گا ان کو، جس کا وعدہ کیا اللہ تعالیٰ نے، جس کی پہچان ہمیں قرآن و سنت سے کروائی گئی ہے، یعنی کہ جنت جو ہے وہ امن و سکون کی جگہ ہوگی، وہاں پر خوشی ہوگی، ہر جگہ پر خوشیاں وغیرہ نعمتیں ہوں گی اللہ تعالیٰ کی۔ تو ہمیں یہاں پر جنگی حالات کی 4 اسٹریٹجیز بتائی گئی ہیں کہ جنگ کی نوبت آ جائے تو 2 کام ہم نے پہلے کرنے ہیں، اور 2 کاموں میں کون سا پہلے ہم نے ان کو خوب مارنا ہے تاکہ فتنے کا خاتمہ ہو جائے، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے قیدیوں کو پکڑنا ہے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم پہلے قیدی پکڑنا شروع کر دیں، کیونکہ جو ایک جنگ کا سٹیپس کا پروسیجر ہے ہم نے اس کو فالو کرنا ہے۔ اگر ہم پہلے قیدی یا کوئی مال چھال ان کا اپنے قبضے میں کرنے کی کوشش کریں گے تو پھر تو ہمارا مقصد جو ہے وہ دنیاوی مقصد میں کنورٹ ہو جائے گا نا۔ ہمارا مقصد تو اصل میں فتنہ ختم کرنا ہے، وہ تو مقصد وہیں انکمپلیٹ رہ جائے گا، وہ مقصد ہمارا وینش ہو جائے گا، ہمارا مشن انکمپلیٹ ہی رہے گا، تو ہم نے وہ تو نہیں کرنا۔ ہمارا جو مشن ہے ہم نے اس پہ عمل کرنا ہے، اس کو فوکس رکھنا ہے۔ تو امید کرتی ہوں کہ ہمارے لیے یہ آیت بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے پھر بہت سی دعائیں کریں کہ وہ فلسطینیوں پر رحم کرے اور ہمیں ان کے لیے کچھ مددگار ثابت کرے، ہمیں ان کی آزمائش میں ہیلپ ان کی کرنے کی توفیق دے، ٹھیک ہے، آمین۔